شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پارہ نمبر 16 کا تفسیری خلاصہ. پارہ نمبر 16 میں پارہ نمبر 15 سے شروع ہونے والی سورہ کہف جاری ہے، جس کی 74 آیات پارہ نمبر 15 میں اور بقیہ آیات پارہ نمبر 16 میں. پارہ نمبر 15 کے اختتام سے قبل ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق جو واقعہ ہے، جو مشہور عام واقعہ ہے، اس کا آغاز ہو جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کو جو اسرار و رموز عطا فرمائے ہیں، مجھے ان کے متعلق آگاہ کیجئے، ان کے متعلق مجھے علم دیجئے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ صبر نہ کر پائیں گے. ان میں جو حکمت ہے، ان میں جو ظاہری عمل اور عمل کے پیچھے جو حکمت ہے، آپ اس کو دیکھ کر صبر نہ کر پائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کرنے کا عہد کیا. باوجود اس کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا. یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو ظاہری طور پر بہت عجیب لگی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ آپ اپنے عہد کے مطابق، اپنے وعدے کے مطابق صبر نہیں کر پائے، لہٰذا آپ کے اور میرے راستے جدا ہیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے کسی عمل پر استفسار نہ کریں گے، بات نہ کریں گے. تب خضر علیہ السلام انہیں دوبارہ پھر ساتھ لیے جانے پر تیار ہو جاتے ہیں. مزید ارشاد ہے کہ جیسے ہی حضرت خضر علیہ السلام کشتی سے اتر کر آگے بڑھے تو انہوں نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی اعتراض کیا. پھر حضرت خضر علیہ السلام نے پھر انہیں کہا کہ آپ تو میرے ساتھ نہیں چل سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر ظاہری عمل جو کہ حیرت پر مبنی ہوتا اس پر اعتراض کرتے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے پھر انہیں یہ کہا کہ ہاں تمہارا اور میرا ساتھ نبھا تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں پھر بھی تمہیں کچھ وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں اور بعد میں ان واقعات کی حکمت بھی بیان کرتا ہوں. ایک بستی میں پہنچ کر حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کھانا طلب کیا تو اہل بستی نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. اس پر موسیٰ علیہ السلام کو پھر تعجب ہوا، اور ساتھ ہی اس بستی میں ایک دیوار گرنے والی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی وہ دیوار بھی تعمیر کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ بھلا کیا ہے، اس بھلے پر آپ ان سے مزدوری ہی لے لیتے. خضر علیہ السلام نے اس پر بھی خاموشی سکوت اختیار کیا. پھر حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں یا تین سے زیادہ جو اعتراضات کیے گئے تھے ان کا جواب دیا اور کیا ارشاد فرمایا کہ کشتی سمندر میں کام کرنے والے مسکین لڑکوں کی تھی اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح و سالم کشتی کو زبردستی لیتا تھا. میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ اس کے دست برد سے بچی رہے، یعنی بادشاہ کے ظلم سے محفوظ رہے. لڑکے کے ماں باپ مومن تھے اور اندیشہ تھا کہ یہ بڑا ہو کر ان کو سرکشی یعنی حد سے بڑھ جائے گا اور کفر میں مبتلا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو ایک پاکیزہ اور زیادہ رحم دل بیٹا عطا فرمائے گا. گاؤں میں دیوار دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح شخص تھا. تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں. یہ تینوں کام میں نے اپنی رائے سے نہیں بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا، لیکن آپ صبر نہ کر سکے اور جلد بازی میں سوال کر بیٹھے. واقعے سے جو بہت بڑی حکمت، جو بہت بڑا درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری امکانات، ظاہری معاملات کے اوپر ہم بعض اوقات صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ اللہ کے فیصلوں کو ہم ظاہری طور پر جان کر، چونکہ ہماری آنکھ صرف ظاہری معاملے کو دیکھ سکتی ہے، اس میں حکمت کیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا ہی اللہ کے بندوں کا طریقہ کار ہے. آیت نمبر 83 میں، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، کہ ذوالقرنین کا ذکر ہے. حضرت ذوالقرنین کا کہ اللہ نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا. وہ ایک مہم پر نکلے اور طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے
تو ایک قوم کو پایا جس پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ پھر ایک اور مہم پر نکلے اور 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ ان پہاڑوں کے اس پار ایک قوم تھی جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کرتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ اس دیوار میں لوہا اور تانبا پگھلا کر ڈالا گیا تاکہ وہ دیوار ناقابل شکست ہو جائے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے، اور جب میرے رب کا مقرر وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سارے سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں اور مل کر روشنائی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ سورۃ الکہف کی آخری آیت میں ارشاد ہے قل انما انا بشر مثلكم يوحي الي وانما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ کہہ دیجئے میں تو بشر ہوں، تمہاری ہی طرح وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ بلا شبہ تمہارا معبود واحد اللہ سبحانہ و تعالی ایک ہے، چنانچہ جو شخص کہ وہ امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی تو چاہیے کہ وہ عمل کرے، عمل صالح یعنی اچھے اعمال کرے، اور نہ شریک ٹھہرائے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی۔ پارہ نمبر 16 میں سورۃ الکہف کے اختتام کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہے۔ حروف مقطعات سے سورت کا آغاز ہے، قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمتک عبدہ زکریا۔ سورہ مریم میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے یعنی یحییٰ کی بشارت دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبوت عطا کی اور کتاب دی۔ وہ پاکیزہ، متقی اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ گھر والوں سے دور چلی گئی اور باپردہ جگہ کو اختیار کیا۔ ان کے پاس فرشتہ بشری شکل میں آیا اور کہا میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور اس نے نہیں پاکیزہ لڑکے کی اور حضرت مریم کو اس فرشتے نے پاکیزہ لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے کسی یعنی جو انسانی تقاضے ہیں، جو بشری تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے۔ فرشتے نے کہا اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن یا مشکل نہیں۔ مریم نے بچے کی طرف اور پھر اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام سے نوازا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد پھر وہ بچے کو اٹھائے قوم کے پاس گئے تو قوم نے ملامت کی کہ یہ کیا ہوا۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم گود کے بچے سے کیسے کلام کریں۔ بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب و نبوت عطا کی ہیں اور بابرکت بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت مریم کی پاک بازی عیسیٰ علیہ السلام کے مولود انتہائی بچپنے میں ان کی زبان سے کلمات ادا کرا کر اللہ رب العزت نے حضرت مریم کی پاک بازی ثابت کی۔ آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 51 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا کہ مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وعدے کے سچے نبی، رسول اور اللہ کے پسندیدہ قرار دیا۔ ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم سے جنت میں ہیں۔ آیت نمبر 76 میں سورہ مریم کی آیت نمبر 76 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور زیادہ کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی، ہدایت میں اور باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر آپ کے رب کے نزدیک باعتبار ثواب کے اور بہت بہتر ہیں باعتبار انجام کہ جو لوگ نیک عمل کا ذوق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس میں اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ سورہ مریم کے اختتام کے بعد 16ویں سپارے میں آغاز ہے سورہ طٰہٰ کا، جس کے 8 رکوع اور 135 آیات ہیں۔ حروف مقطعات طٰہٰ سے سورت کا آغاز، پھر ارشاد ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے نازل کیا آپ پر یہ قرآن تاکہ آپ مشقت میں نہ پڑیں۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا اور اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سبھی نام اچھے ہیں۔ آیت نمبر 10 سے مدین سے واپسی کے سفر
کے دوران موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا بیان ہے کہ وہ ایک جگہ اپنی اہلیہ کو ٹھہرا کر آگ لینے طور پہاڑ پر گئے۔ وہاں انہیں غیب سے ندا آئی کہ اے موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں، ادباً اپنے جوتے اتار دیجئے، میں نے آپ کو چن لیا ہے اور میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے، میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، میری بندگی کیجئے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے۔ اس موقع پر آپ کو معجزات عطا ہوئے اور آپ کو حکم ہوا کہ جا کر فرعون کو دعوت حق دیجئے۔ آیت نمبر 25 تا 28 سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 تا 28 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بیان کیا گیا، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے اور میری کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ زبان کے اندر گرہ کیا تھی؟ یہ بھی ایک ان کی پیدائش میں جو واقعہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس دور میں پرورش پائی، فرعون کی طرف سے یہ حکم تھا کہ جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل کی قدرت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے دربار میں اس کے گھر میں کی، اس کی مومنہ بیوی آسیہ کے ہاتھوں۔ دربار میں جب ایک دفعہ جادوگروں کی پیشین گوئی پر آپ کو لایا گیا کہ آپ غیر معمولی بچے ہیں، تو ایک طرف آگ رکھی گئی، دوسری طرف کچھ ہیرے جواہرات رکھے گئے۔ تو غیر معمولی ہونے کا ثبوت یہ تھا کہ آپ ہیرے جواہرات کی طرف جاتے، لیکن آپ آگ کی طرف بڑھے اور بڑھ کر ایک کوئلہ، ایک سنگریزہ اپنی زبان پر رکھ لیا جس کی زبان پر گرا تھی، اور کچھ بیان فرمانے میں آپ کو دقت کا سامنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ بات کرتے تو انہیں ان کی بات کو سمجھا نہ جا سکتا تھا، اس لیے انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ سورت میں اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے، اسے نرمی کے ساتھ دعوت حق دو، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جانا اور پھر چیلنج کرنا اور دیگر معاملات کا تفصیل سے اس کے بعد ذکر ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہماری یاد سے غافل رہے گا اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی اور اسے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے ذکر سے غفلت کی بنیاد پر انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی کے معاملات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکم کی پابندی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پارہ نمبر 17 کے تفسیری خلاصے کے لیے منتظر رہیے اگلی ویڈیو کے لیے۔